السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ مدت مسا کب سے لے کر کب تک ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات متعین کیا ہے۔ اس حد بندی میں علماء اکرام اس کے سمجھنے میں اختلاف کر بیٹھے، جس کی وجہ سے مدت مسا کے سلسلے میں بھی کب سے شروع کیا جائے، شروع مدت کب سے شمار کیا جائے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ وضو کرنے کے بعد موزہ پہنے گا، موزہ پہننے کے ٹائم سے شروع کیا جائے گا، 24 گھنٹہ یعنی 1 دن 1 رات کی جو بات ہے، 3 دن 3 رات کی جو بات ہے، یہ جو ٹائم شمار کیا جائے گا کہاں سے اسٹارٹ کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد جب یہ موزہ پہنے گا اس وقت سے، کچھ فرماتے ہیں جب حدث لاحق ہوگا یعنی استنجا وغیرہ کی ضرورت پڑے گی اس وقت سے، کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب یہ مسا کرے گا وضو کرتے وقت پہلی دفعہ، ایک بار تو جب اس نے وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا پھر حدث سے ہوا، پھر اس کے بعد جب پہلی بار مسا کرے گا اس مسا کرنے کے ٹائم سے لے کر 24 گھنٹہ یا 72 گھنٹہ شمار کیا جائے گا۔ راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ جب یہ وضو کرتے وقت مسا کرے گا، مسا کرنے کے ٹائم سے لے کر اس کو 24 گھنٹے کا اور 72 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا، یہی راجح ہے۔ حدیث سمجھنے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے جو حد متعین کیا تھا وہ حد مسا کے لیے ہے، نہ کہ پاکی حاصل کرنے کے بعد موزہ پہننے کے لیے، اور نہ ہی جب موزہ پہننے کے بعد پھر یہ حدث سے ہو جائے اس چیز کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت مسا یعنی مسا اسٹارٹ کرنے کے بعد سے لے کر آخری ٹائم، اس مدت کو اللہ کے نبی نے متعین کیا ہے۔ اور راجح قول یہی ہے کہ جب مسا کرے گا اس وقت سے لے کر 24 گھنٹہ ہو یا 72 گھنٹہ ہو شمار کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مثال لیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی آسانی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص فجر کے وقت وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر اس نے موزہ پہن لیا، اب 8-10 بجے استنجا وغیرہ کی ضرورت پڑی، اس کا وضو ٹوٹا 8-10 بجے، یہ وضو اس وقت نہیں کرتا، نماز کے لیے ظہر کی نماز کے لیے 12:30 بجے 1 بجے وضو کرتا ہے۔ تو وضو کرتے وقت جب یہ مسا کرے گا اس وقت سے ٹائم شروع ہوگا اور اگلے دن اسی وقت 12:30 بجے قریب 1 بجے کے قریب اس کا مدت ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ وضو سے ہے تو مسا کا جو مدت ہے یہ ختم ہونے کی وجہ سے اب یہ جرابوں کو اتارے گا، موزوں کو اتارے گا، اس کے بعد پیر دھو لے گا پھر پہن لے گا، اور اثر نو اگر وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو مدت جو ہے یہی مدت ہے۔ ایک بات آپ کو ذہن میں یہ رکھنی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی مسا کر لیتا ہے، موزہ پہن لیتا ہے، مسا کر لیتا ہے، اس کو کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اچانک کہیں جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مقیم ہے یہ شخص، مقیم کی حالت میں اس نے وضو کر کے موزہ پہن لیا اور 1 آدھ ٹائم 2 ٹائم اس نے مسا بھی کر لیا، اب کہیں سفر پہ نکلتا ہے، تو جب سفر پہ نکلے گا تو اس کا قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جس وقت سے اس نے پہلی دفعہ مسا کیا تھا وہی جو 72 گھنٹے کا ٹائم، اب 72 گھنٹے کا ٹائم اس کو ملے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر سفر میں تھا اور سفر ایک دم سے منقطع کر دیتا اور مقیم بن جاتا ہے اور 24 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا تھا وضو کرنے کے بعد، جب یہ اس نے موزہ پہنا تو 24 گھنٹہ پورا نہیں ہوتا، 24 گھنٹہ پورا ہونے کے لیے جتنا ٹائم باقی ہے اتنے ٹائم تک یہ مسا کر سکتا ہے۔